السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ احمد بھائی امام باڑے جا رہے ہیں؟ ہاں بھائی، آج وفات کی مجلس ہے نا؟ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آئیے بیٹھ جائیے۔ جزاک اللہ خیرہ، اچھا ہوا آپ مل گئے، ورنہ بس یا آٹو کا انتظار کرتا تو لیٹ ہو جاتا مجلس کے لیے۔ صحیح کہا بھائی، مجلس میں شرکت کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے وہاں وقت پر پہنچنا۔ ویسے احمد بھائی اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں؟ بالکل ضرور پوچھیے۔ آپ نے لفظ وفات کیوں استعمال کیا؟ آج 2 معصوموں کی شہادت ہے۔ وفات تو نیچرل ڈیتھ، طبعی موت کو کہا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت تو میں مانتا ہوں کہ انہیں ان کی زوجہ جودہ بنت اشعث نے زہر دے کر شہید کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو اکثر وفات ہی سنا ہے، اور میرے گھر میں جو کیلنڈر ہے اس میں بھی وفات ہی لکھا ہے۔ احمد بھائی سیدھی سی بات ہے، ذرا سوچئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سب سے افضل مخلوق اور اپنے حبیب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عظمت و فضیلت و منزلت عطا کی، وہ نہ تو ان سے پہلے کسی کو عطا کی اور نہ ہی ان کے بعد۔ خداوند عالم نے انہیں اپنے سب سے اہم دین کی تبلیغ کے لیے چنا، اپنی سب سے عظیم کتاب ان پر نازل کی، انہیں خاتم الانبیاء اور سید المرسلین بنایا، قرآن مجید میں انہیں رحمت للعالمین، وحی خدا سے کلام کرنے والا، عظیم اخلاق کا حامل اور انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل یعنی اسوہ حسنہ بتایا۔ مختصر یہ کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی حیات سب سے افضل ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیاوی زندگی کے سب سے آخری مرحلے میں یعنی موت میں انہیں افضلیت حاصل نہیں ہوگی اور شہادت جیسی عظیم سعادت سے وہ محروم رہ جائیں گے؟ ایک طرف تو دیگر انبیاء ہیں جن کا رتبے کے اعتبار سے پیغمبر سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، انہیں شہادت نصیب ہوئی، حتیٰ کہ پیغمبر کے ساتھ میں جنگوں میں شرکت کرنے والے اور ان پر اپنی جان قربان کرنے والے اصحاب کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ تو کیا یہ بات قابل قبول ہے کہ سب سے افضل مخلوق لیکن شہادت سے محروم رہ جائے؟ اور افسوس تو اس بات کا ہے بھائی کہ ہمارے معاشرے میں لوگ پیغمبر کے لیے لفظ شہادت استعمال کرنے سے بھی ہچکچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ جانے کس حقیقت پہ لوگ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ بات دونوں فرقوں کے بزرگ مرتبہ علماء نے تسلیم کی ہے کہ پیغمبر شہید کیے گئے۔ شیعہ اور اہل تسنن کے درمیان اختلاف نظر ضرور ہے کہ انہیں کیسے شہید کیا گیا اور کس نے شہید کیا، لیکن پیغمبر کی شہادت ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ لیکن علی بھائی قرآن مجید میں اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ جب اللہ نے ان کی حفاظت کی ضمانت لی تھی تو کیسے انہیں کوئی قتل کر سکتا ہے؟ اور یہ تو قرآن کے خلاف ہوا۔ احمد بھائی مانا کہ یہ ظاہر قرآن ہے، لیکن اس کا اصل ظاہری معنی ویسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اہل تسنن کے مشہور عالم محمد ابن صالح العثیمین کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے سامنے میرا فون رکھا ہے، اس کو ان لاک کریے، وہیں پر گیلری میں جائیے، سب سے پہلا آپ کو جو اسکرین شاٹ نظر آئے گا یہ اس کا اسکرین شاٹ ہے میرے پاس۔ دیکھیے یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب کسی نے سوال کیا، یہ العثیمین سے کسی نے سوال کیا کہ کیف یصح قول الزہری، زہری کے قول کو کس طرح سے یہ صحیح مان لیا جائے گا؟ کیا قول؟ کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مات شہیدہ، کہ نبی کو شہید کیا گیا،
لأن اليہود کانوا سببا فی قتلہ، اور یہودی جو تھے ان کے قتل کا سبب بنے، ان کی شہادت کا سبب بنے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، وہی جو آیت ابھی آپ نے کوٹ کی۔ جواب میں العثیمین نے کیا لکھا ہے؟ المراد بقولہ تعالی یعصمک من الناس، یعنی یہاں پر یعصمک من الناس سے مراد کیا ہے؟ حالت تبلیغ، یعنی تبلیغ کی حالت میں اللہ پیغمبر کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور اسی لیے آگے اللہ نے پیغمبر سے کیا ارشاد فرمایا؟ اے بلغ، یعنی آپ تبلیغ کریے۔ وَأَنْتَ فِي حَالِ تَبْلِيغِكَ مَعْصُومٌ، اور جب تک آپ تبلیغ کی حالت میں رہیں گے تب تک آپ پروٹیکٹڈ رہیں گے، یعنی آپ محفوظ رہیں گے۔ وَلِهَذَا لَمْ يَعْتَدَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ أَبَدًا فِي حَالِ تَبْلِيغِهِ فَقَتَلَهُ، اور اس لیے کوئی بھی شخص، یعنی جب بھی آپ نے تبلیغ کی تو آپ کی تبلیغ میں کوئی بھی شخص نہ تو آپ پر حاوی ہو سکا اور نہ ہی آپ کو قتل کر سکا۔ یہ تو ہوا اہل تسنن کا نظریہ۔ جہاں تک شیعوں کا سوال ہے تو سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 67 ہے وہ تو واقع غدیر سے متعلق ہے۔ یہ آیت مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی ولایت کی تبلیغ کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور یہ اعلان ولایت صرف نبی کی ذات سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ ولایت علی علیہ السلام کی تبلیغ ہر انسان کی ذمہ داری تھی، کیونکہ قرآن مجید کا انداز گفتگو یہ ہے کہ خطاب پیغمبر سے ہوتا ہے، خطاب ایک سے ہوتا ہے، لیکن پیغام ان سب کے لیے ہے جو اسے سن رہے ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں حفاظت کی ضمانت بھی صرف پیغمبر کے لیے نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس ولایت کے پیغام کی تبلیغ کی اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک ولایت علی کی دفاع کرنے والے اور اس کی تبلیغ کرنے والے کبھی قتل نہیں ہوں گے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کو دنیا میں ابدی زندگی دے دی گئی ہے۔ لہٰذا جب اس آیت کی شان نزول اور اس کی تفسیر کا تعلق نبی کے قتل ہونے یا ان کی شہادت سے ہے ہی نہیں، تو اسے ان کی شہادت کے انکار کے لیے استعمال کرنا غلط ہے۔ لیکن علی بھائی ایک اور قرآن کی آیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں اللہ کہتا ہے قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اے رسول آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو پہلے کیوں قتل کیا اگر تم مومن تھے۔ اس آیت میں نبیوں کے قتل کی بات کی گئی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ نبی سے بڑھ کر تھا۔ وہ صرف نبی نہیں بلکہ رسول بھی تھے۔ تو اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف نبی شہید کیے جا سکتے ہیں، رسول نہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام جو صرف نبی تھے قتل کر دیے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول تھے انہیں اللہ نے بچا لیا اور زمین سے حفاظت کے ساتھ زندہ اٹھا لیا۔ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ کیسا سوال ہوا احمد بھائی؟ قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا اور اپنے مطلب کے لیے ان کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے قتل نبی کے انکار کی سازش چھپی ہوئی ہے، حالانکہ اس کا جواب خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت تو پیش کی، لیکن آپ سورہ آل عمران کی آیت کیسے بھول گئے؟ کون سی آیت؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 144 میں رسولوں کے قتل کے بارے میں نہیں بلکہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور ان کے قتل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں ہے سوائے رسول کے، قد خلت من قبلہ الرسل، کہ جن سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل، کیا اگر انہیں موت آ جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ، اور جو بھی الٹے پیروں پلٹے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ احمد بھائی
یہ آیت تو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو کوئی کیسے یہ گمان کر سکتا ہے کہ صرف نبی شہید ہوتے ہیں اور رسول شہید نہیں ہوتے؟ نہیں علی بھائی، لیکن اس آیت میں لکھا ہے افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، او کا مطلب ہوتا ہے یا، جیسے انگلش میں ہم اور کہتے ہیں، یعنی انہیں موت آ جائے یا وہ شہید کیے جائے۔ یہاں پر دونوں امکان پائے جاتے ہیں، نیچرل ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے یا شہید بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ شہید ہی ہوئے؟ احمد بھائی، یہ تو آپ مانیں گے نا کہ لفظ او احتمال، امکان، پاسبلٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بے شک۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نیچرل ڈیتھ ہوگی یا شہید کیے جائیں گے، اور اس لیے یہاں او استعمال کیا ہے؟ نہیں، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہر چیز جانتا ہے، لیکن پھر بھی یہاں لفظ او استعمال کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہاں او سے مراد یا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہاں او سے مراد بل، یعنی افَإِن مَاتَ بل قتل، اگر انہیں موت آ جائے بلکہ اگر وہ شہید کر دیے جائیں۔ لیکن علی بھائی، یہ تو آپ اپنی طرف سے ہی نتیجہ نکال رہے ہیں کہ یہاں او کا مطلب بل یعنی بلکہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہی تو قرآن کی بلاغت ہے جو ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے وارث قرآن یعنی اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ اس سلسلے میں تفسیر عیاشی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تدرون مات النبی او قتل، کہ کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی یا انہیں شہید کیا گیا؟ ان اللہ یقول افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم۔ پھر امام نے اسی آیت کو کوٹ کیا کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اگر انہیں موت آ جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو تم کیا الٹے پیروں پلٹ جاؤ گے؟ اس کے بعد امام علیہ السلام اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں فَسُمَّ قبل الموت، کہ بس انہیں موت سے پہلے زہر دیا گیا، یعنی پیغمبر کو شہید کیا گیا۔ انہما سقطاہو، اور ان دونوں عورتوں نے انہیں زہر پلایا تھا۔ سقطا یہ فیمینن کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے اور ڈوئل ہے، دو کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے، دو عورتوں نے انہیں زہر پلایا تھا۔ اس روایت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا تھا، یعنی او سے مراد یا نہیں بلکہ ہے، یعنی انہیں موت آ جائے بلکہ انہیں شہید کر دیا جائے۔ اور آپ یہ مت سمجھنا کہ میں یہ صرف اپنی طرف سے زبردستی کوئی بات کو ثابت کرنے کے لیے میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، بلکہ یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت سے بھی ثابت ہے کہ یہاں او سے مراد بل یعنی بلکہ لیا جائے گا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ ہے سورہ صافات۔ سورہ صافات میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا اور انہیں ان کی قوم کے پاس بھیجا، تو قرآن مجید کی آیت کیا کہتی ہے کہ وہ ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، اور ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کے درمیان بھیجا۔ یہاں بھی کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ 1,00,000 لوگ تھے یا اس سے زیادہ تھے؟ نہیں، بالکل معلوم تھا۔ تو یہاں بھی احمد بھائی آیت کا مفہوم یہی ہوگا کہ 1,00,000 بلکہ اس سے زیادہ لوگوں کے پاس بھیجا، اور اسی طرح پیغمبر کے لیے بھی یہی مفہوم لیا جائے گا کہ اگر انہیں موت آ جائے بلکہ انہیں شہید کر دیا جائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ شہادت پیغمبر کا عقیدہ صرف ہم شیعوں کے یہاں پایا جاتا ہے، جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اس بات پر تو اہل تسنن کے علماء بھی متفق ہیں کہ وہ شہید کیے گئے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ کس نے زہر دیا تھا۔ شہادت کا انکار تو صرف وہی کر سکتا ہے جو قرآن اور حدیثوں سے بالکل دور ہے، یا پھر اس کا کوئی اور ایجنڈا یا اس کا کوئی اور مقصد ہے۔ ابھی آپ نے میرے فون پر العثیمین کی کتاب کا اسکرین شاٹ دیکھا تھا؟ جی، بالکل وہیں پر آپ اور رائٹ میں اسکرول کریے، ہاں، اور وہاں آپ کو دوسرا ایک اور اسکرین شاٹ نظر آئے گا
ملا؟ ہاں ملا، یہ تفسیر بغوی کا ہے۔ ہاں تفسیر بغوی، یہاں دیکھیے یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس تفسیر بغوی میں صاف طور پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَرَوْنَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مات شہیدا، کہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہوئی، مع ما اکرمہ اللہ من النبوہ، جیسے اللہ نے انہیں نبوت سے مکرم کیا تھا، یعنی جیسے نبوت ان کے لیے ایک شرف ہے ویسے ہی شہادت بھی ان کا شرف ہے۔ اس کے بعد والا اسکرین شاٹ دیکھیے اب۔ ارے یہ تو مسند احمد ابن حنبل کا ہے۔ ہاں مسند احمد ابن حنبل، جو بہت ہی معتبر کتاب مانی جاتی ہے اہل تسنن کے یہاں۔ اب وہاں دیکھیے کہ کیا لکھا ہے، کہ راوی کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ 9 مرتبہ اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں، لئن احلف باللہ 9، 9 مرتبہ قسم کھانے کو تیار ہوں۔ کیا قسم؟ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا، کہ پیغمبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا، وہ شہید کیے گئے، اور یہ اس لیے تھا کیوں؟ وذالک بان اللہ عز وجل اتخذہ نبیا وجعلہ شہیدا، اور یہ اس لیے ہے جیسے اللہ عز وجل نے انہیں نبی بنایا تھا ویسے ہی انہیں شہادت سے بھی نوازا۔ اتنی ساری دلیلوں کے بعد بھی ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو اس حقیقت پر پردہ ڈالتے ہیں، جو نہیں جانتے اللہ ان کی ہدایت کرے، اور جو جان بوجھ کر اسے چھپا رہے ہیں نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا جب قیامت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ بہرحال احمد بھائی، ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ارے نہیں علی بھائی، مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کاش کہ اس مسئلے کو اتنی آسانی سے اور اتنا کھل کے بغیر کسی تکلف کے ہمارے معاشرے میں بیان کیا جاتا، تو آج کم از کم ہر جگہ ہم شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بینر لگا سکتے۔ لیکن ایک مسئلہ اب بھی باقی رہ جاتا ہے علی بھائی۔ وہ کون سا بھائی؟ کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کس نے دیا؟ ارے احمد بھائی، یہ ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس پر گفتگو کے لیے بہت وقت لگے گا، لیکن اگر ہمارا عقیدہ ہی جاننا ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جن کی شہادت بھی 28 صفر کو ہی ہوئی، ان کی ایک حدیث ہے جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے بھی ویسے ہی زہر کے ذریعے شہید کیا جائے گا جیسے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا تھا۔ بس اس سے زیادہ میں اس وقت نہیں بتا سکتا۔ آپ امام باڑے جائیں، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ علی بھائی، میرے لیے تو امام حسن علیہ السلام کا یہ جملہ کافی ہے۔ بہت شکریہ میرے بھائی، آج پہلی بار پیغمبر کی عزاداری شہادت کے طور پر کروں گا، اور ہاں، گھر جا کر سب سے پہلے وہ کیلنڈر پر وفات ہٹا کر شہادت لکھوں گا۔ احمد بھائی، اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کو یاد کر کے اور ان کی عزاداری برپا کر کے، ان کی مصیبت پر گریہ کر کے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی دعا کرنا مت بھولنا، کیونکہ اس غم کے حقیقی وارث وہی ہیں۔ اللہم عجل لوجہ